السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جمعۃ المبارک ہے جی، اور یہ 22 کل غالباً تاریخ ہوگی، 22/11/2024۔ تو موضوع آسان ہی ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے کہ صبح و شام کے جو ہے نا اذکار اور نماز کے بعد کے اذکار، تو ہم کوشش کریں گے کہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ اس کے نکتے نکات بھی بیان کریں، لیکن بہرحال موضوع چونکہ سادہ ہے تو ہم اس کو پھر اسی انداز میں بیان کریں گے۔ یہ حدیث آ رہی ہے جی ابو داؤد میں، تو پہلے ہم صبح شام کے اذکار بیان کریں گے، پھر نماز کے بعد کے اذکار بیان کریں گے، اور ان میں سے نکات بھی بیان کریں گے، یعنی کہ جو یہ کیونکہ اس کا تعلق دیکھیں نا، کارڈ آپ لے لیں، ادھر سے پڑھ لیں، زبانی یاد کر لیں، لیکن اس میں آپ کو جو ہے نا ترغیب ہوگی، رغبت ہوگی آپ کے لیے کہ آپ یہ صبح شام کے اذکار کا جو ہے نا معمول اپنا بنائیں، بہت فائدے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف 4 غلام میں آزاد کروں اور ایک ان کے پاس بیٹھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرے۔ اچھا، یہ مسئلہ سمجھ، صبح شام کے جب ہم اذکار کہتے ہیں نا تو ہمارا ذہن جاتا ہے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ تو فجر کے بعد تو ٹھیک ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے، لیکن مغرب کے بعد بھی یہ اذکار ہو سکتے ہیں، اور شام کو، کیونکہ دیکھیں نا غروب آفتاب سے پہلے، تو جو بندہ شام کو یعنی کہ غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ اذکار کر لے تو وہ بھی اس میں آئے گا۔ صبح شام کے اذکار کی اہمیت تمہیداً، یاد رکھیں ہر چیز کی ابتدا اور انتہا اہم ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو نا، کوئی بھی کام، اس کی ابتدا ہو یا اس کی انتہا ہو، یہ اہم ہے۔ جیسے کسی کی پیدائش اور موت، پیدا ہونا بھی عام ہے اور مرنا بھی اہم ہے، اور یہ صبح اور شام یہ ابتدا ہی کا نام ہے۔ صبح کی ابتدا، شام رات کی ابتدا، یا صبح ابتدا اور شام انتہا۔ پھر دوسرا اہم اس میں سبق یہ ہے کہ اصل میں نا صبح اور شام کو گناہ کم ہوتے ہیں، بلکہ ہوتے نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، گناہ تو ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ابھی دن کا آغاز ہوا ہے نا، دن کا آغاز ہوا ہے تو وہ برکت والا ہوتا ہے۔ تو جب آغاز ہوا ہے تو ابھی اس دن کے لوگوں نے جو گناہ کرنے ہیں وہ تو نہیں نہ کیے، تو وہ بالکل یعنی کہ نیو دن، نیا، گناہوں سے پاک وقت۔ اور دوسرا لے لیں، اگر ہوئے بھی تو کم، اور شام کا مطلب ابھی رات آئی نہیں، تو رات کو گناہ ہونے ہیں نا، تو ابھی گناہ ہوئے نہیں،
تو جس جگہ گناہ نہ ہو وہ باعث برکت ہوتی ہے، مسجد، بیت اللہ۔ پھر تیسری بات یہ کہ تبدیلی، یعنی کہ یہ وقت کی تبدیلی کا نام ہے۔ دیکھیں نا، صبح جا رہی ہے، شام آ رہی ہے، شام آئی، صبح چلی گئی، رات آ رہی ہے۔ تو جو یہ تبدیلی وقت کا نام ہے نا، تبدیلی وقت، تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی وقت بدل دیں گے، حالات بدل جائیں گے، غمی خوشیوں میں بدل جائے گی۔ غالباً سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے اللہ کا یرزا یا ترزا، کہ آپ صبح شام اللہ کو پکاریں، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ یہ صبح اور شام ذکر کیوں رکھا گیا؟ اصل میں تبدیلی کا وقت ہے نا، یا زوال کا وقت ہے، کہ ایک چیز کو زوال آ گیا۔ کیسے؟ صبح ہوئی تو رات کو زوال آ گیا، صبح ہوئی تو رات کو زوال آ گیا، رات ہوئی تو صبح کو زوال آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ زوال سے جو ہے وہ پاک ہے۔ تو اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے نا زوال سے پاک۔ اور یہی وجہ ہے کہ سبحان اللہ پہلے آتا ہے، الحمدللہ بعد میں۔ اللہ تو پاک ہے زوال سے۔ اور پھر ابتدا اور انتہا توحید پر۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وطر پر، طاق پر۔ اللہ وطر ہے، وطر کو پسند کرتا ہے۔ مغرب کی 3 رکعات ہیں، یہ وطر ہے۔ اور تہجد کی نماز کا آخر وطر ہے نا، وطر۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی توحید ہے، یعنی کہ ابتدا اور انتہا وطر یا توحید۔ اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، تیرے حکم سے ہم نے شام کی، تیرے حکم سے ہم نے صبح کی، تیرے حکم سے ہم جیتے ہیں اور تیرے حکم ہی سے ہم مرتے ہیں۔ یہ بھی صبح اور شام کی اذکار میں سے ہے یہ بات۔ تو یہ نا صبح شام کے اذکار فکر آخرت یاد کرواتے ہیں، یعنی کہ بندے کو موت یاد دلواتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے نا، وَبِّ کا نموت وَبِّ کا نشور، کیا الفاظ ہے کہ ہم تیرے ہی ساتھ زندہ ہوتے ہیں، وَبِّ کا نموت، اور تیرے ہی حکم سے ہم مرتے ہیں۔ تو زوال اور کا ٹائم ہے نا، تو انسان کوئی ایسی صبح نہیں جس کی شام نہ ہو، اور کوئی ایسی شام نہیں جس کی صبح نہ ہو۔ تو یہ صبح اور شام کا ہونا یہ ہے دلیل اس بات کی کہ انسان جو ہے مرتا بھی ہے، زندہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک بھی ہم آگے چل کر اس حوالے سے بیان کریں گے۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ بھی صبح شام 3 بار پڑھنا چاہیے۔ اور واقعی بندے کی بڑھ کر اور کیا عافیت و سلامتی ہوگی کہ اس کا بدن، اس کی نگاہ، اس کی جو ہے نا کان محفوظ رہے، عافیت میں رہے۔ اور کان جو ہے نا بڑی نعمت ہے، یا آنکھ، یہ آپس میں مناظرہ ہے علماء کا۔ بعض آنکھ کو ترجیح دیتے ہیں کہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اور بعض کان کو بہت بڑی نعمت شمار کرتے ہیں۔ تو دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ کوئی نبی بہرا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں بہرا ہوا؟ اس لیے کہ نبی نے تبلیغ کرنی ہے،
مشرکین کے اعتراضات سننے ہیں، سوال و جواب کرنے ہیں، دینے ہیں، تو نبی کبھی بہرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ عافینی فی سمی، اور آنکھ بعض کہتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ کان تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کرے گی، آنکھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گی، تو آنکھ جو ہے نا پھر وہ کہتے ہیں اس اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے۔ صبح شام میں یہ ایک مرتبہ یہ بھی کہنا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ تیری رحمت کے سہارے میں فریاد کرتا ہوں، میرے کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں یہ ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ نفس تو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہاں پر الفاظ ہے پلک جھپکنا، ایک لمحے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، تیری رحمت سے میں، تیری رحمت کے ذریعے میں فریاد کرتا ہوں۔ بھائیو، وجہ یہ ہے جتنے بھی نفسیاتی تکالیف ہے وہ نفس کی طرف سے ہے، اور ایک لمحہ ہی ہوتا ہے بندہ کن پٹی پر بندوق رکھ کر خودکشی کر لیتا ہے، وہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے کہ بندہ دریا میں کود جاتا ہے، وہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر گولی چلا دیتا ہے۔ تو اس لیے یا اللہ اپنی رحمت سے ایک پل بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر، پتہ نہیں ہم کیا سے کیا کر بیٹھے۔ پھر یہ جو ہے نا صبح شام تین بار معوذات، یعنی کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، سورہ الناس، یہ صبح شام تین بار، اور رات کو سوتے وقت بھی پڑھنا چاہیے، نماز کے بعد بھی۔ اب اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام الہی کا اختتام اس پر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پناہ طلب کرنا بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے، کہ مجھ سے جو ہے وہ پناہ جو ہے وہ طلب کی گئی ہے۔ اور جو ہے نا جادو ہو، وسواس ہو، وسوسے ہوں، سب سے یہ ہے نا کفایت کرتی ہے یہ صورتیں، اور حتیٰ کہ یہ اس کا آپ ترجمہ پڑھ لیں نا، مفہوم سمجھ لیں، تو اس میں ہر شر سے حفاظت کی دعا کی گئی ہے۔ من شر ما خلق، اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شر سے جس کو تو نے پیدا کیا، ہر اس شر سے۔ اس کی میں مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اگر یہ کرنٹ تاروں کے اندر رہے تو بتی چلا لے، پنکھا چلا لے، یہ خیر، اور اگر یہ جو ہے نا کرنٹ پھیل جائے، یہ ہے اس کا شر۔ اگر دریا دونوں کناروں کے اندر رہے تو دریا ہے، اور اگر اپنے کناروں سے باہر آ جائے تو یہ شر ہے۔ اگر چولہے کے اندر آگ رہے تو یہ نعمت ہے، لیکن اگر چولہے کے باہر آ جائے تو یہ شر ہے۔ اے اللہ، جب تیری مخلوقات شر پہ اتر آئے تو میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور کوئی استثنا نہیں، جو یا اللہ تو نے مخلوق پیدا کی نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کتنی زبردست ہے جی یہ، کوئی چیز رہ گئی؟ جو تو نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ تین بار نا صبح شام، اور آیت الکرسی، ہاں جی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح شام پڑھنا چاہیے، اور نماز کے بعد بھی۔ یہ آگے بات آئے گی، اتنی اس کی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، کہ فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیا، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، صرف موت۔
مطلب موت رکاوٹ ہے، بس ادھر موت آئی ادھر جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی کہ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی، بعض کہتے ہیں گفتگو کرنے سے پہلے، تو بہرحال یہ نا موت بس رکاوٹ ہے اس کے اور جنت کے درمیان۔ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ کہتے نہیں وَادْخُلِي جنتی، ہاں اس جسم کے ساتھ قیامت کے بعد جنت میں جانا ہے، لیکن عالم برزخ کی جو جنت ہے نا، جیسے شہداء کو رزق دیا جاتا ہے، قرآن میں آ رہا ہے، تو برزخی زندگی، برزخی حیات، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے، رات کو سوتے وقت پڑھے تو شیطان قریب نہیں آتا۔ اور یہ آیت الکرسی تمام آیات کی سردار ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ بعض آیات بعض سے افضل ہے، یہ نہیں کہہ سکتے توبہ نعوذ باللہ کہ بعض آیات سے گھٹیا یا کم ہے، یہ کفر ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ بعض آیات سے بعض آیات افضل ہیں، جیسے فرمایا آیت الکرسی۔ اور یہ شیطان نے کہا تھا کہ تم آیت الکرسی ابو ہریرہ پڑھو گے تو میں قریب نہیں آؤں گا، تو آپ نے فرمایا بندہ جھوٹا ہے، بات سچی کر گیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض کا جھوٹا آدمی بھی سچ بول لیتا ہے کبھی کبھی۔ اور سوال ہے ادھر علمی کہ آیت الکرسی کیوں آیات کی سردار ہے؟ اصل میں نا اس میں پوری کائنات کے خالق ہی کا ذکر ہے، کسی کا نہیں۔ اللہ لا الہ الا شروع ہو جب 17-18 بار کہتے ہیں، ضمیروں سمیت اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس لیے جن آیات میں اللہ کا ذکر ہے ان آیات سے افضل ہے جس میں نبیوں کا ذکر ہے، اور وہ آیات جس میں نبیوں کا ذکر ہے ان آیات سے افضل ہے جس میں فرشتوں کا ذکر ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ اور جن آیات میں جنت کا ذکر ہے وہ ان آیات سے افضل ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے، اور وہ آیات جس میں فرشتوں کا ذکر ہے ان آیات سے افضل ہے جس میں شیاطین کا ذکر ہے۔ یہ اصول ہے۔ دیکھیں نا پوری آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ذکر ہے ہی نہیں۔ پھر سید الاستغفار، جیسے یہ تمام آیات کی سردار ہے تو فرمایا کہ یہ بھی پڑھ لیا کرو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو بندہ صبح کو پڑھ لے یہ شام ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور جو شام کو پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جائے وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ میں نے نا تشہد میں یعنی کہ درود شریف کے بعد اسی کو پڑھتا ہوں، صبح شام تو پڑھنا ہی پڑھنا، یعنی کہ میں نے یہ، اور اس کا ترجمہ بڑا پیارا ہے کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، ہاں جی، یا اللہ جو میں نے گناہ کیے اس سے تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں، مجھے اپنے گناہوں کا اقرار اور تیری نعمتوں کا بھی اقرار، تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے کوئی اگر کہے کہ فلاں پیر ولی نبی میرے گناہ معاف کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ دعا وہ کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ یہ پادری حضرات، پادری یہ جاتی ہیں جاہل قسم کی عورتیں، اپنا سارا راز بتاتی ہیں، وہ پادری پھر سرٹیفکیٹ دیتا ہے تمہارے گناہ معاف۔ پادری کون ہوتا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ تو یہ صبح شام بھائیو یہ نا، تو بڑا جی ہم سردار امت ہیں تو اللہ نے سردار قسم کی چیزیں ہمیں دی ہیں۔ قرآن سردار، مکہ مدینہ سردار، ہیں جی لیلۃ القدر سردار، رمضان المبارک سردار، اور سید الاستغفار، تمام
استغفار کا سردار، یعنی کہ استغفار، یہ سید الاستغفار کا کیا مطلب کہ جتنے بھی استغفار کی دعائیں منقول ہیں آپ سے، وہ سب میں کا جو سردار ہے وہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ پھر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو بندہ پڑھتا ہے صبح شام 100 بار، صبح 100 بار یا شام، سمندر کے جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، صغیرہ، کبیرہ نہیں، صغیرہ تو معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھیے زبان ہلانا سب سے آسان ہے نا، تو اللہ کا ذکر زبان ہلا کر ہی ہوتا ہے نا، لیکن زبان ہلانا آسان ہے اور یہ زبان پر آسان ہے۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ یعنی کہ آپ کوئی عمل کریں ہاتھ سے تو وہ مشکل ہے نا، زبان ہلانا آسان ہے، اور بعض الفاظ زبان پر بڑے مشکل ہوتے ہیں، نہیں ادا ہوتے۔ پٹھانوں والی زبان ہم بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے، لیکن یہ الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس پر پوری پوری کتابیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کا اختتام علم پر کیا، اور یہ رزق یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اپنے زبان پر اس کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائیں گے۔ پوری مخلوقات کو ان کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بڑا آسان ہے، پڑھ کر دیکھیں، اور جنہوں نے تجربہ کیا وہ کہتے ہیں رزق آتا ہے، رزق آتا ہے۔ پھر بھائیو یہ دعا ایک بار صبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت یہ کہہ لے تو میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اسے میں زمان، یہ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے جی، الناصر الزمان، یعنی کہ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں، یعنی کہ ہاتھ پکڑے رکھوں گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہاں جی۔ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کا پتہ کیا مفہوم ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، ہاں جی، دعا کر رہے اے اللہ تو راضی ہو جا، بڑی بڑی، کبھی یہ بھی کہے کہ اللہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں، یہ ہے اس میں یہ بات، رضیت باللہ، میں راضی ہو گیا اللہ پر کہ تو میرا رب ہے، میرا کوئی رب نہیں، میں اس پر اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ میری خوشی یعنی کہ نہیں میرے دل میں ٹھہر رہی کہ تو میرا رب ہے۔ اس لیے سلف صالحین نے کہا کہ ایک ہے کہ میں تدبیر کروں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ میرے بارے میں میری تدبیر کرے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے، یعنی کہ ایک کام میرے ہاتھ میں ہو میں کروں، یہ نہیں مجھے پسند، یہ مجھے پسند ہے کہ میرے کام میری تدبیر میرا رب کرے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، یعنی کہ جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ میرا دین اسلام ہے۔ کیوں بھائیو؟ واقعی آپ غور کریں بھائیو، ایسی چیزیں اور کسی دین میں نہیں ہیں۔ رمضان المبارک جیسا مہینہ، ادھر کی سحریاں، ادھر کی افطاریاں، ادھر طاق راتوں کو جاگنا، لیلۃ القدر، بیت اللہ، حج جیسی رونقیں، صفا مروہ کی سعی، بیت اللہ کا طواف، حجر اسود، ہاں جی بھائیو، یہ جو ہے نا اسلام، ہمارا زکوٰۃ کا نظام، اور یہ 5 وقت مساجد میں آ کر نماز پڑھنا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں صحابہ دیے، ہاں جی، یعنی کہ ہمارا دین ہر لحاظ سے بلند ہے۔ ہم تک تھوکتے بھی نہیں ہیں باطل فرقے پر، ہمیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟
ہمارے لیے اسلام کافی ہے، یعنی کہ میں راضی ہو گیا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور آگے آیا کہ میں راضی ہو گیا کہ وَبِ محمد النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد میرے نبی ہیں۔ یہاں پر بات سنیں، دلچسپ بات ہے، کہتے جی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ نہیں سب سے بڑی نعمت، مسلمان ہونا سب سے بڑی نعمت نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رہ کر مسلمان ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ بات آئی سمجھ میں کہ نہیں؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمان، نوح علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمان، ہر نبی کی جو تابعداری کرے مسلمان۔ تو یہ تو کوئی اتنا اعزاز نہیں، اعزاز یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو اور محمد کا امتی بھی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے اس میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ دوسرا فرمایا شام کو ایک بار پڑھنا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کی۔ کہتے ہیں جس جگہ بیٹھ کر پڑھ لے وہ پھر کوئی چیز اسے نقصان نہیں دیتی۔ جنگل میں آپ چلے گئے، یہ نہیں ہے کہ آپ وہ بل میں ہاتھ ڈال دے غار میں گھس جائے جان بوجھ کر، نہیں، مثلا آپ یہ دعا پڑھیں اور اپنی حفاظت کریں، اللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس میں کہتے ہیں یہ سبق ہے کہ کلام الہی جو ہے نا مخلوق نہیں، کیونکہ مخلوق کے ساتھ تو نہ پناہ طلب کی جاتی، اللہ کی جاتی ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ ذرا گہری بات ہے، آپ کو نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں۔ لو جی بڑی اہم بات آ رہی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ صبح اور شام تین بار پڑھ لے تو دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا دلچسپی کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی سے نا یہ جس نے انہوں نے روایت سنی ہے نا وہ غالباً ابان ہے، ہاں جی ابان کہنے لگے کہ انہوں نے اچانک دیکھا کہ یہ روایت بیان کرے ان کو فالج ہوا ہے، تو انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ ان کو تو فالج ہوا ہے اور ہم کو یہ بیان کر رہے ہیں فالج ہوا ہے کہ بھی کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن میں غصے میں تھا، میں پڑھنے ہی بھول گیا تو فالج ہو گیا۔ اچھا یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیں، ناگہانی آفت نہیں آئے گی، اچانک مصیبتیں نہیں آئیں گی جو پڑھے گا۔ باقی پڑھنے میں بھی تو ہو سکتا ہے نا کمی کوتاہی دعا میں، بڑا جو یہ پڑھ لے اسے اچانک کوئی مصیبتیں پر بلکہ آئیں گی نہیں پریشانیاں مصیبتیں، اس کی حفاظت جو ہے وہ رہے گی۔ آپ کو میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتا ہوں اپنا ذاتی ایک مرتبہ نا میں اعتکاف بیٹھا، ادھر ہی تھا، یہ اس جگہ پر نا اس مقام پر میرا خیمہ لگا ہوا تھا۔ تو میں نا ظہر سے پہلے سویا ہوا تھا، تو جنات نہیں کچھ چیزیں نا ایسے آئیں کہ کوئی نا گھر ہے، گھر میں بڑے جو ہے نا مٹھائیاں ہیں اور برتن چمک رہے ہیں اور ہر بندے بیٹھے ہوئے ہیں صف میں، 2 صفوں میں، اور سامنے تیل رکھا ہوا ہے۔ عجیب و غریب خواب تھا، تیل رکھا ہوا ہے اور تیل کے ساتھ ہی نا ایک کپڑا رکھا ہوا ہے۔ تو وہ عبادت کیا کرے، تھوڑی دیر بعد نا اپنے کپڑا اٹھاتے ہیں پیٹ اور وہ تیل اپنے پیٹ پر ملتے ہیں پھر ادھر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ خواب مجھے آیا، تو مجھے انہوں نے محسوس ہوا کہ وہ عیسائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے اس دین میں آ جاؤ، خواب میں۔ اچھا ابھی وہ ہوا تو اذان ہوگی ظہر کی، وہ خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا،
اٹھانے والوں نے مجھے اٹھا دیا کہ چلو ظہر کی نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ میں اٹھ گیا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، سنتے جو بھی پڑھ کر پھر آیا، یقین کریں پھر میری آنکھ لگ گئی اور خواب ادھر ہی سے شروع ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ یہ عجیب بات ہے۔ پھر انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آجو یہ مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں، برتن چمک رہے فلاں۔ میں نے ادھر ہی یہ پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ دوڑے لگ گئے جی ان کی، وہ سارے غائب، میں بھی ادھر سے بھاگا، ادھر سے خواب میں، اور اچانک میں نے چھلانگ لگائی، ایک لکیر تھی باہی لگائی، تو میں خواب ہی میں نارکلی آ گیا، جیسے یہ اردو بازار جہاں پر یہ کتابیں نہیں ہوتی ادھر، تو میری آنکھ۔ اب دیکھیں، غور کریں، اعتکاف ہے، رمضان ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ بندہ خواب جہاں سے چھوٹا، نماز بھی اس نے پڑھ لی، پھر بھی ادھر ہی خواب جا کر جڑا، تو شیطانی عملہ تھا نا۔ تو اس دعا کی برکت سے یہ میں بتانے لگا ہوں کہ مجھے پھر میں نے جب یہ پڑھا نا بسم اللہ الذی لا، یہ دوڑیں لگ گئی ان کی۔ یہ میں نے آپ کو صرف مقصد یہ نہیں ہے توبہ نعوذ باللہ، مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کی اہمیت محسوس کریں کہ کتنی زبردست یہ دعا ہے۔ پھر نا ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جی، نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھی تھی، یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو وہ ادھر ہی بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا جب سے میں نے تمہیں چھوڑا ہے، یعنی کہ فجر کے وقت سے اور چاشت کا وقت ہو گیا، سورج نکل آیا ہے، ادھر ہی مصلے پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد یہ 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہ ہی باری رہیں گے۔ یعنی کہ ایک طرف تمہارا اتنا لمبا بیٹھ کر ذکر کرنا، اور ایک یہ جو ہے نا 4 کلمے 3 بار کہنا، یہ زیادہ افضل ہے، باری ہیں۔ وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ، اسی کی تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اچھا میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ایک میں نا اپنے جمعے کا آغاز اس سے کرتا ہوں، یعنی کہ میں کہتا ہوں اے اللہ تیرا شکر ہے تیری مخلوقات کی تعداد کے برابر، تیرے عرش کے وزن کے برابر، اور ہر اس نعمت پر اے اللہ تیرا شکر ہے جو ماضی میں ہو چکی، ہر اس نعمت پر تیرا شکر ہے جو حال میں ہو رہی ہے، اور ہر اس نعمت پر شکر ہے جو مستقبل میں ہو۔ اسی سے لیا وہ مفہوم۔ 3 بار یہ پڑھ لیں، یاد کر لیں، تو لو جی پورا آپ کو بیٹھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور رات کے اذکار میں سے وہ آمن الرسول کی بات میں نے کی ہے، اور دلچسپی کی بات ہے یہ معراج میں یہی تھا، یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون فانصرنا علی القوم الکافرین تک 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ کر سوئیں۔ کتنے فائدے ہوں گے؟ پہلی بات، معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے یہ دیا ہے۔ تیسری بات، یہ جو بندہ پڑھ لے گا اسے کافی ہو جائے گی۔ تہجد ایک بندہ پڑھتا ہے، ایک بندہ یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے اور ہر تکلیف سے اسے محفوظ فرمائیں گے۔ پھر یہ آمن الرسول بما انزل اتنی زبردست ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتہ اترا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، دروازہ آسمان کا کھلا ہے، اس سے پہلے نہیں کھلا نہ بعد میں کھلے گا، اور 2 نور لے کر نازل ہوا ہے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک یہ سورہ بقرہ کا آخری 2 آیات۔
اور فرمایا جب اس کے ذریعے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. کتنی. اور شیطان، اور مسلسل اگر 3 راتیں اگر کوئی بندہ یہ پڑھ لے تو شیطان اس کا گھر چھوڑ جاتا ہے. تو نماز کے بعد کے جی اذکار اب یہ تھے صبح شام کے. تو اللہ اکبر یہ نہ آپ نماز کے بعد نہ بلند آواز سے کہتے تھے. اس میں سبق کیا ہے کہ میری عبادت چھوٹی تیری ذات بڑی. شیطان کیوں مارا گیا تھا؟ اس نے اپنی عبادت کو بڑا سمجھا تھا. اے اللہ تو ہی بڑا ہے. اور استغفر اللہ 3 بار، یہ بھی وہی مفہوم ہے کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، جس طرح تیری عبادت کا حق تھا ہم اس کو نہیں ادا کر. یاد رکھے گنہگار لوگ وہ بھی ٹھیک ہے گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، اور ابرار صحابہ انبیاء نیکی کر کے کہتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ کے لائق نہیں، تو ہمیں معاف کر دے. پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. تو سلام اور تیری طرف ہی سے سلامتی ہے. کیسی بات، یعنی کہیں سلامتی نہیں ہے، تیری طرف سے. اور یار لوگوں نے اس میں بھی اضافہ کر دیا. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں. اے معاذ، بڑی فضیلت ہے معاذ بن جبل، بڑی فضیلت کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلا کہ جو ہے نا جس سے محبت ہو روحانی اسے بتا دینا چاہیے کہ مجھے تم سے محبت ہے، یعنی کہ روحانی محبت، دینی محبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں انہیں معاذ بن جبل کو. اور ہاتھ کیوں پکڑا؟ تعلیم دینے کے لیے. جب بندہ کسی کو اہم بات بتائے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چونک پڑے گا نا، ساری توجہ اس کی طرف ہو جائے گی. تو ہاتھ اس کا پکڑ کر نا معاذ بن جبل کا پھر فرمایا تو اگر ایسی بات ہے تو ہر نماز کے آخر میں یہ کہا کرو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تو میری مدد کر اپنے ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر اور بہترین عبادت کرنے پر. یعنی کہ میں شکر کرنے میں تیری مدد کا محتاج ہوں، تیرا ذکر کرنے میں تیری مدد کا محتاج ہوں، اور میری عبادت میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اور اس خوبصورتی کو پیدا کرنے میں بھی تیری مدد کا محتاج ہوں. اللہ کیسی بات ہے، یعنی کہ تو میری مدد کا. رب اعنی علی ذکرک و شکر پر بھی ہے اللہ، شکر پر بھی میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اور وہ استغفار کی بات پیچھے بھی گزری ہے، ادھر حدیث لمبی ہے میں اس کا ٹکڑا پڑھتا ہوں. وما انت اعلم بہ منی، یا اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے. جی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، پہلے بعد میں، پوشیدہ اعلانیہ، حد سے گزرنا، جو تجھے علم ہے. یہ بڑی بات ہے. یعنی کہ استغفار یہ نہیں کہنا چاہیے، بات سمجھ لیں، یہ اہم بات ہے سمجھ لیں. آپ اگر یہ کہیں اللہ تو گناہ معاف کر دے فلاں فلاں، نہیں، اللہ جو تجھے علم ہے نا گناہ ہے میرے وہ معاف کر دے. پتہ کیوں؟ بندے کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے یہ گناہ ہے. اللہ جو تیرے علم میں میری خطائیں ہیں وہ معاف کر دے. پھر وہ بھی معاف ہو جائیں گی جس کو بندے کو شعور ہی نہیں، سمجھ بھی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے. بعض کا بندہ گناہ کر رہا تھا اسے شعور اور سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ میں گناہ کر رہا ہوں. تو اے اللہ جس طرح میں تو اس طرح دعا کرتا ہوں، اللہ جو تیرے علم میں توحید والے ہیں نا، تیرے علم میں سب کو بخش دے. بات ہی ختم ہو گئی. اللہ کے علم کے آگے اب کون ہے؟ اب آپ کی دعا ان کو بھی پہنچ جائے گی. بعض کا بندہ سمجھتا ہے یہ میری دعا کا حقدار نہیں، میں فلاں مشرک فلاں کافر.
ہوگا. یا اللہ اگر تیرے علم میں وہ مشرک ہے تو نہیں دعا پہنچے گی. اگر تیرے علم میں وہ توحید والا ہے، جتنے بھی توحید والے ہیں ان کو معاف کر دے. اسی طرح یا اللہ جو تیرے علم میں میری خطائیں ہیں وہ معاف کر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یعنی مختصر، یا اللہ وہ کوئی دے ہی نہیں سکتا جس کو تو روک دے. جس کو تو روک دے وہ دے نہیں سکتا، جو تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. یہ بڑا یقین پختہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو چیز مجھے ملی ہے وہ تو روک ہی نہیں کوئی سکتا تھا، اور جو تو نے روک دی وہ دے کوئی نہیں سکتا. یہ ہر نماز کے بعد یہ ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اچھا یہ میں ساری دعائیں نہیں ذکر کر رہا، پھر تو بڑا لمبا پروگرام ہو جائے، تو ایک دو باتیں کر کے بس ہم آخر میں ہیں. اے اللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما، رزق طیب عطا فرما اور عمل قبول فرما. بڑی پیاری دعا ہے. اب اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے یہاں نا دو علم کی تقسیم چلتی ہیں، مدرسوں والا کا علم شرعی علوم، اور ڈاکٹر انجینئر اس کو کہتے ہیں یہ علم نہیں فن ہے. لیکن جو تقسیم اس حدیث پاک میں آئی ہے نا وہ دو قسم کا علم ہے، نافع علم اور غیر نافع علم. اللہ جو علم ہے نا وہ مجھے نفع والا علم عطا فرما. اللہم انی اسألک علما، بہت سارے علم والے ہیں ان کا علم ان کو نفع نہیں دیتا، اللہ میں محفوظ فرمائے. دیکھیں نا امام بخاری کا علم ان کو نفع دیا، محدثین کے علم نے ان کو نفع دیا. ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ بس اللہ اپنی اب تو میں یہ کرتا ہوں، ایک نا صفت شکور کی تسبیح کرتا ہوں. یہ میں نا ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، ترغیب کے لیے. یا شکور، یا شکور کا مطلب قدردان. لوگوں نے نہیں قدر، اللہ نے قدر کرنی ہے. لوگوں سے بے نیاز ہو کر یا اللہ تو ہمارا صدقہ جاریہ کا کوئی بندوبست فرما اور ہمارے لیے علم نافع بنا. تو شریعت نے دو کہا، کیا؟ علم نافع، علم غیر نافع. یا اللہ مجھے جو علم دیا ہے نا، اور ایک حدیث دعا بھی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. یا اللہ وہ جو مجھے سکھلایا نا اس کا مجھے علم نفع والا بنا دے، اور جو نفع ملنا ہے اور مجھے سکھایا نہیں وہ سکھا دے. یعنی کہ جس سے مجھے نفع ملنا ہے، جس علم سے، وہ سکھا دے مجھے. کتنی پیاری دعا. الحمدللہ علی کل حال، اعوذ باللہ من حال اہلنا. یہ میں نا اپنی طرف سے ہر نماز کے بعد میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اور اب عمل قبول، یعنی کہ عمل دیکھیں نا کرے قبول نہ، تو اس کے لیے یا اللہ تجھے تیری صفت شکور کا واسطہ ہے. بس وہ اللہ تعالیٰ کو نا اس کی صفت شکور کے ساتھ یاد کریں کہ یا اللہ ہم کھوٹا سیکھا. یعنی کہ دیکھیں بعض لوگ کہیں گے جی ہمارے عمل بڑے اچھے ہیں، اخلاص والے، اللہ قبول کر لے. میں نہیں کہتا یہ، میں کہتا ہوں یا اللہ بغیر اخلاص والے کھوٹے سکے اپنی صفت شکور کے ساتھ قبول فرما لے. اور ہمیں صرف تیرا سہارا اور کچھ نہیں، تیری رحمت کا سہارا ہے اور تیری صفت شکور کا سہارا ہے. کب؟ عمل کو قبول کروانے کے لیے. اور رزق طیب عطا فرما. طیب کسے کہتے ہیں؟ حلال اور لذیذ اور صحت کے لیے مفید. تین چیزیں، حلال بھی ہو طیب، رزق طیب، اور لذیذ بھی اور صحت کے لیے مفید بھی ہے. ایسا ہمیں رزق جو ہے وہ عطا فرما. اور عرض علی العمر سے بھی پناہ مانگی ہے جی. اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من عرض علی العمر. یہ کیوں بھائیو؟ وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں دعا میں کیا رکھا ہے؟ وہ عرض علی العمر سے دعا ہی بچائے گی. دو ہی صورتیں ہیں، یا موت آ جائے یا بندے کو اللہ صحت اس کی قائم رکھے.
ارذل العمر میں تو یہ ہوتا ہے بندے کو اپنے سطر کا ہوش نہیں رہتا، وہ اولاد اس کا سطر ڈھانپتی ہے۔ ارذل العمر میں پڑھا پڑھایا علم ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، بڑھاپے میں دیکھ لیں۔ اس لیے تو اللہ نے کہا کہ ماں باپ کا تو خدمت کرنی ہے، لیکن بڑھاپے میں خاص طور پر اوف نہیں کہنا۔ کیوں بھی بڑھاپے میں کیوں کہا؟ بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بابا جی ہو گئے، بابا جی، اور خاص طور پر یہ 60-70 سال کی عمر میں نا، یہ آہستہ آہستہ انسان بچوں والی حرکت ننکس فی الخلق، ہم اس کو عمدہ کر دیتے ہیں، اس کی پیدائش بچہ ہو جاتا ہے، وہ ضد کرتا ہے چھوٹی بات پر بڑے۔ تو اس لیے ماں باپ کو بچوں جیسا ہی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ارذل العمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بہت ہمارے بڑے کہتے تھے یا اللہ محتاج نہ کر، اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ یا اللہ محتاج کی بڑی بری، یعنی کہ چلتے پھرتے ہی اللہ لے جائے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں 17 سال سے بندہ بستر پر کومے میں، کیا کریں گے؟ میں گزر رہا تھا، ایک بندے نے مجھے آواز دی تو میں نے سن لی، پہلے میں اس کے پاس بیٹھا، دوسری مرتبہ گزرا تو میں نے نماز کا ٹائم تھا، میں نے کہا چلو میں نماز میں لیٹ ہو جائے گی، جماعت کھڑی تھی، میں ذرا آگے اس نے گالیاں نکالنی شروع کر دی مجھے، زبردست بڑی بڑی فوش قسم کی گالیاں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا اسے، کل تو بڑا پیار سے بلا رہا فوش، پھر پتہ چلا 17 سال سے بستر پر، اب فوت ہو چکا ہے وہ، فالج ہوا 17 سال سے بستر پر، تو اس نے گالیاں نکالنی، یعنی کہ ذہنی توازن کھو بیٹھا بندہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ارذل العمر سے آخری بات جی، آخری حدیث یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد نا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر جو ہے نا وہ پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو انہوں نے، یہ فقیر تھے، فقراء مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، فقراء کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت مند تو درجے لے گئے جنت میں، ہاں جی، آپ نے فرمایا اس کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ اب ایک کام وہ ہے ہم نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ، ہم غریب ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تو بات، آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایسا عمل بتا دیتا ہوں تو تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ و خیرات کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ غریب وہ نہیں دے سکتے تو صدقہ و خیرات، تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر جو ہے وہ پڑھا کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ، وہ پھر حاضر ہو گئے دوبارہ، انہوں نے کہا ہمارے جو مالدار بھائی ہیں نا ان کو اس بات کی خبر ہو گئی، یہ کیا پڑھتے رہتے ہیں، چھپی تھوڑی رہتی ہے بات۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر واقعی حدیث پر تو نہیں جھوم، انہوں نے کہا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے نا اس کو صدقہ و خیرات کا ثواب عطا فرمائیں۔ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے پتہ کیا الفاظ تھے؟ فرمایا کہ جو ہے نا اگر ایسا ہے تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو ایک تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نماز کے بعد 33 بار اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، صدقہ و خیرات کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا بڑا ہی اہم مسئلہ اور اینڈ ہے یہ حرف آخر، ہمارے ہاں نا فقراء ہی کو نا سمجھا جاتا ہے یہ درجات لے جائیں گے، غریب جو ہے نا وہ جنت میں اعلیٰ درجے میں ہوگا، غریب بیچارہ پتہ نہیں دولت کما کر اس نے کیا گناہ کیا کہ وہ نیچے اس کا درجہ ہوگا، نہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی، ہم نے روزے رکھے، انہوں نے بھی روزے رکھے، ایک کام وہ کرتے ہیں ہم نہیں، وہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔
تو آپ نے فرمایا کہ یہ کرو، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے۔ معلوم ہوا امیر آدمی اگر دولت اس کی صدقہ و خیرات میں خرچ ہو تو وہ غریبوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہاں یہ کہتے ہیں نا 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے گا، یہ ٹھیک ہے بات، لیکن جا کر درجہ برابر ہو یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہے اہم بات۔ کیوں؟ دیکھیے جب یہ جنت میں جائے گا امیر تو یہ اپنے صدقہ و خیرات اور اعمال کی وجہ سے شاید غریب سے آگے نکل جائے۔ اور حرف آخر کیا ہے؟ ہر بندے کا تقابل ہوگا اس کے ساتھ کس صبر اور شکر کے ساتھ۔ فرض کیا کہ غریب کا صبر ہے، اگر غریب کا صبر بڑھ گیا اس کے شکر سے، امیر کے شکر سے غریب کا صبر بڑھ گیا تو یہ درجہ اعلیٰ ہو جائے گا امیر سے، اور اگر امیر کا شکر غریب کے صبر سے بڑھ گیا تو وہ اعلیٰ ہو جائے گا۔ اب دیکھنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کیا کہیں گے وہ توبہ نعوذ باللہ نیچے درجے میں ہی ہوں گے؟ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ اور یعنی کہ یہ جائے گا لیٹ لیکن جا کر درجے بلند ہو جائے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، یہ موٹر سائیکل ہو نا، کسی کے پاس موٹر سائیکل، تو ایک کار والا ہو، ایک موٹر سائیکل والا ہو، یا سائیکل والے چلے لگا لے، ہمارے جیسے سائیکل ہی لگا لے۔ اب جگہ تنگ ہے تو کار والا پھنس گیا، وہ نہیں گزر سکتا، وہ آہستہ آہستہ گزرے گا، سائیکل والا جوں کر کے گوں آگے نکل گیا۔ اب یہ بچ بچا کر کار والا یہ بھی وہ تنگی سے نکل گیا، لیکن آگے جا کے جوں اس نے سپیڈ پکڑی تو وہ سائیکل سے آگے نکل گیا۔ سائیکل والے سے آگے نکل جائے گا کیا؟ نہیں، اب ادھر وہ پھنس گیا ہے۔ اس لیے بھائیو عثمان غنی کی دولت ہو، یوسف علیہ السلام کی حکمرانی ہو، داؤد علیہ السلام خلیفہ ہوں، ہاں جی، تو سلیمان علیہ السلام حکمران ہو، تو یہ آگے ہیں، ذوالقرنین آگے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑا اہم سبق یہ معلوم ہوا کہ امیر صحابہ کرام نے یہ وظیفہ کیا تو فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔